سلیمان علیہ السلام کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ بے شک حقیقی مددگار اللہ ہی ہے، لیکن دوسروں سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یہ جو میں نے پہلے آپ کو آیتیں سنائی نا، ایک گروہ کہتا ہے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو، اور یہ وہی لوگ ہیں جب اپنا مقدمہ ہوتا ہے نا انصاف لینے کے لیے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ سپریم کورٹ۔ کہاں پہنچتے ہیں؟ بولو بولو، کہاں پہنچتے ہیں؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ تو وہاں جب سپریم کورٹ میں جائیں گے، کیس لگے گا، قتل کا مقدمہ ہے، کیس لگے گا، تو وہاں جب پہنچیں گے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو سزائے موت ہے، فلاں دن پھانسی لگے گی، آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص کہے جا میں تیرے فیصلے کو نہیں مانتا، اللہ سزائے موت دینے والا ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ کسی نے کہا؟ حالانکہ حقیقی طور پر موت دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ لیکن یہاں چیف جسٹس موت دے رہا ہے، لیکن وہاں عدالت میں کسی کی جرت پڑتی؟ تو یہ تو سپریم کورٹ ہے جہاں آپ کی جرت نہیں ہو رہی، وہ تو رب کا سپیریئر کورٹ ہے جہاں یہ بک بک کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ اللہ کے جو ولی ہیں کچھ کر نہیں سکتے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ آئیے اسی واقعے پر، سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوایا اللہ کے ولی سے۔ کس سے؟ اپنی امت کے ولی سے منگوایا۔ اب وہاں بھی محل بنوانا تھا، محل پر ڈیوٹی لگا دی جنات کی کہ جلدی جلدی محل بناؤ، ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے محل تیار ہونا چاہیے، ایسا محل بنے، جلدی ایسا شیشہ لے کر آؤ کہ ملکہ بلقیس شیشے پر چلے، نیچے سے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں پھر رہی ہوں، پانی میں مچھلیاں پھر رہی ہوں، بلقیس یہ سمجھے کہ میں سمندر پر چل رہی ہوں۔ تو جنات نے وہ کر دیا، لیکن کام آسان تھا، وہاں سے تخت لانا۔ سلیمان علیہ السلام نے جو مشکل کام تھا وہ اللہ کے ولی سے لیا۔ کس سے لیا؟ اللہ کے ولی سے۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کسی کو شرک کی تعلیم دیتا نہیں، اس لیے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ چنگیاں نال لالو، مل کے آواز آنی چاہیے، چنگیاں نال مشکل آسان ہو سن، اور چنگیاں وچ صفتاں نظر آندیاں، عادتاں چنگیاں نے شکلاں پیاریاں، عادتاں چنگیاں نے شکلاں، عادتاں چنگیاں نے شکلاں۔ اچھا اب یہ تخت کون لے کر آیا؟ اللہ کا ولی۔ تالے کیوں لگ جاتے ہیں؟ بولا کرو، کون لے کر آیا؟ اللہ کا ولی۔ تخت لے کر آیا اللہ کا ولی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسے تو کتاب کا تھوڑا سا علم دیا گیا تھا، اور کتاب کون سی تھی؟ زبور۔ کون سی کتاب تھی؟ زبور، یا زیادہ سے زیادہ آپ تورات بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے تھے۔ ان کتابوں کا اسے تھوڑا سا علم دیا گیا، تو وہ 1500 میل دور سے وہاں بیٹھے بیٹھے وہ بابا تخت لے کر آ گیا، اٹھا بھی نہیں، ہلا بھی نہیں، گیا بھی نہیں، کسی کو کہا بھی نہیں، تخت آ گیا۔ تو آپ سوچیں گے کہ یار اس کو تو کتاب کا تھوڑا سا علم دیا تھا، یہاں تو بڑے بڑے قرآن پاک کا علم رکھنے والے مولوی موجود ہیں، ملا موجود ہیں، مفتی موجود ہیں، علامہ موجود ہیں، تو یہ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس آیہ کریمہ کو بڑے غور سے آپ نے سمجھنا ہے۔
یہ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو پھر اسی بات پر چلیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ عرض کی حضور بس آپ نے نظر کرنی ہے، نظر ہٹائیں گے ہی نہیں، تخت پہلے پہنچ جائے گا۔ یعنی ایسا عالم یہ کام سر انجام دے سکتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اس کے نبی کی نظر ہوگی تو پھر کام ہو جائے گا، اس کے نبی کی اس پر نظر ہوگی تو پھر کام ہو جائے گا۔ اسی طرح داتا علی حجویری ہوں، خواجہ اجمیری ہوں، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر ہوں، حضرت سلطان باہو ہوں، پیر جماعت علی شاہ صاحب ہوں یا پیر میر علی شاہ صاحب ہوں، جن پر اللہ کے نبی کی نظر ہوتی ہے وہ اسی طرح بیڑے پار کر دیتے ہیں۔ حضور غوث اعظم جیلانی ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی نظر ہونی چاہیے۔ اور جس ولی کا، جس عالم کا یہ عقیدہ ہونا کہ یہ کتاب کا علم ٹھیک ہے لیکن جب تک نبی کی نظر نہیں ہوگی میں کسی کام کا نہیں ہوں، جب نبی کی نظر ہو جائے گی تو پھر میں بیڑا پار اپنا بھی کرا لوں گا، دوسروں کا بھی کر سکتا ہوں۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اللہ کے ولی میں اور عام مولوی میں فرق کیا ہے، شر پھیلانے والے مولوی میں اور خیر پھیلانے والے مولوی میں فرق کیا ہے۔ ایک تو وہ کمرے میں بیٹھ کے کوٹھے کا مولوی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑا ملا سمجھتا ہے، چونکہ وہ اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اس کا کوئی مرشد نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو جس کو گمراہ دیکھے گا اس کا کوئی مرشد نہیں ہوگا، کوئی استاد نہیں ہوگا۔ تو بغیر استاد کے اگر کوئی ہو، بغیر مرشد والا اگر کوئی ہو تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس مثال کو آگے آپ ایسے لے لیجئے، کچھ لوگ گئے انگلینڈ میں گئے، انہوں نے وہاں تبلیغ کا کام کیا، دعوت دی، یا یوں سمجھ لیجئے اسی مولوی کو، کھڈ والے مولوی کو کسی نے سنا، سن کے پڑھا لکھا بندہ تھا، عیسائی تھا، انگریز، اس نے سوچا کہ یار یہ صحیح کہہ رہا ہوگا، اسلام قبول کر لیا۔ کیا قبول کر لیا؟ اسلام، مسلمان ہو گیا۔ تھا ڈاکٹر، کیا تھا؟ ڈاکٹر۔ محمد احمد سلیم اس کا نام ہے، سوئے حرم لائبریری کراچی میں ابھی تک وہ کتاب رکھی ہے جس میں اس کا اپنا مضمون ہے، اس انگریز کا۔ مسلمان ہو گیا، اس نے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا، قرآن کا مطالعہ کیا، 19ویں پارے پہ آیا، اس آیا مقدسہ پہ پہنچا، قبل ان یرتد، وہ جن سے اس نے کلمہ پڑھا تھا ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ یہ بابا ہلا بھی نہیں، اٹھا بھی نہیں، گیا بھی نہیں، کسی کو کہا بھی نہیں، تو یہ بتاؤ تخت کیسے آ گیا، تخت کیسے پہنچا؟ اب وہ خاموش، وہ کہنے لگے اس چیز کو چھوڑو، بس اللہ کی بات کرو، سب کچھ اللہ ہی ہے۔ اس نے کہا بے شک ہے، میں نے آپ کے ہاتھ پہ تو کلمہ پڑھا ہے، بس مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بابا گیا بھی نہیں، ہلا بھی نہیں، اس نے کسی کو کہا بھی نہیں، اٹھا بھی نہیں، لیکن تخت آ گیا، یہ چیز مجھے سمجھائیں، یہ مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا چلو اگلے سال آؤ گے پھر سمجھائیں گے۔ سال بعد پھر آ گیا، جب سالانہ کوئی اجتماع جلسہ کوئی عرس ہوتا ہوگا، آ گیا، آگے اس نے کہا بھائی وہ پچھلا ہی مسئلہ تھا میرا، وہ ذرا سمجھا دیں کہ بابا ہلا بھی نہیں، اٹھا بھی نہیں، گیا بھی نہیں، کسی کو کہا بھی نہیں، لیکن تخت آ گیا، یہ کیسے آ گیا؟ وہ پھر وہی بات، اس نے کہا چھوڑو اس بات کو۔ لگاتار وہ مسلمان، نیو مسلم 4 سال تک آتا رہا، وہ مسئلہ پوچھتا رہا، اس کی بات نہیں بنی۔ پھر اس نے سوچا، اس نے کہا بس اب آخری دفعہ جا رہا ہوں، اگر بات بن گئی ٹھیک ہے، اگر یہ مولوی جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھیں یہ مولوی اسلام صحیح نہیں پھیلا رہے۔ اب وہ آخری دفعہ جب آیا نا، اس نے وہی سوال پھر رکھ دیا
اس نے کہا جی یہ آیت کے مطابق مجھے ذرا سمجھا دیں کہ وہ بابا ہلا بھی نہیں، اٹھا بھی نہیں، گیا بھی نہیں، کسی کو کہا بھی نہیں، تخت آ گیا۔ کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا یار یہ 5 سال ہو گئے، ہر سال ہی تنگ کرتا ہے، اس کو کہیں دور بھیج دو تبلیغ کے لیے۔ اچھا انہوں نے بھیج دیا، کہاں؟ فورٹ عباس۔ کہاں بھیجا؟ فورٹ عباس، گرم علاقے میں۔ اس نے کہا دماغ درست ہو جائے گا، ٹھنڈے علاقے سے آیا نا۔ حالانکہ انہیں کیا پتا اس کا دماغ تو درست ہے، تمہارا ہی خراب ہے۔ وہاں بھیج دیا، تشکیل ہو گئی، چلا گیا۔ اب وہاں بھی وہ سسٹم چلتا رہا۔ ایک رات اس نے سوچا کہ یا اللہ یہ تیرا قرآن کچھ کہتا ہے، یہ مولوی کچھ کہتے ہیں، اس کا معمہ تو حل فرما، یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اب رات کو جب وہ سویا، تہجد کے وقت وہ اٹھا، وضو کر کے مسجد میں پہنچا تو اس کے کندھے کو تھپکایا گیا۔ فرمایا کیا بات ہے، پریشان ہو؟ اس نے عرض کی کہ پریشان اس لیے ہوں کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں، عام لوگوں کو تو کوئی اس طرف لائے تو لائے، میں تو پڑھ لکھ کے ہی آیا ہوں، لیکن یہ آیت جو ہے 19ویں پارے کی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھا نہیں رہے، 5 سال ہو گئے ہیں۔ اس جس نے تھپکی دی تھی نا، بزرگ نے فرمایا اگر یہ سمجھانے والے ہوتے یا سمجھا سکتے ہوتے تو در در ٹھوکریں کھاتے پھرتے۔ یہ تجھے مسئلہ ایسے سمجھ نہیں آئے گا۔ اس نے کہا جناب پھر کیسے آئے گا؟ اس بزرگ نے بتایا کہ لاہور چلے جاؤ، وہاں داتا صاحب کا مزار پوچھ لینا، سمجھ آ جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح اٹھا، اس نے کہا جی میری تو آپ ڈیوٹی کہیں اور لگا دیں، ٹرانسفر کر دیں، یہ علاقہ بڑا گرم ہے اس لیے میں ادھر نہیں رہنا چاہتا، میری ٹرانسفر کر دو۔ اب اس کی ٹرانسفر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اس کو کسی بڑے مولوی کے پاس بھیجتے ہیں، تکڑے مولوی کے پاس۔ انہوں نے بھیج دیا شیراں والے گیٹ، شیراں والا بڑا مشہور گیٹ ہے لاہور میں، وہاں بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں وہ ایسا ہے مولوی صاحب جو اس کو سمجھا سکتا ہے، جو لوگوں کو صحیح معنوں میں چینج کر سکتا ہے۔ اس کے پاس بھیج دیا، اس کے پاس آ گئے۔ وہ لکھتا ہے نیو مسلم کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، میں نے پوچھا کہ بھائی وہ بابا ہلا بھی نہیں، اٹھا بھی نہیں، گیا بھی نہیں، اس نے کسی کو کہا بھی نہیں، تخت بھی لا کر دے دیا۔ تو کہنے لگا بابوں کی بات چھوڑو، بس اللہ کی بات کرو، بابے کچھ نہیں کر سکتے، چھوڑو بس اللہ کی بات کرو۔ اس نے کہا نہیں لیکن میں نے تو یہ سمجھنا ہے۔ کہنے لگا وہ بھی نہ سمجھا سکا۔ عشاء کا وقت ہوا، میں نے دیکھا ایک کالا امامہ شریف باندھ کے زلفیں رکھی ہوئی ہیں، نورانی چہرہ ہے، وہ وہاں نماز پڑھنے آیا نا مسجد میں۔ میں نے اس سے پوچھا یار داتا صاحب کدھر ہے؟ اس نے کہا اچھا پہلے تو بغل گیر ہوئے نا۔ اس نے کہا سینے سے لگو ذرا، میرے سینے سے لگے، ٹھنڈ پہنچی۔ اس نے کہا لگتا ہے جس طرح آہستہ آہستہ پوچھ رہے ہو، لگتا ہے تم بھی پھنسے ہوئے لگتے ہو۔ اس نے کہا جی بس پھنسا ہی ہوں، 4 سال ہو گئے، 5واں سال ہے، جو مسئلہ میں پوچھتا ہوں وہ مجھے پتہ نہیں چلتا، یہ بتاتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں بتا سکتے، آپ یہاں سے باہر جائیں گے، باہر جائیں گے ٹانگا ملے گا۔ اس نے کہا جی ٹانگے کو چھوڑو، آپ تو اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا کتنا سفر کیا ہے ہم نے جناب اپنی کمر پہ پیٹھ پہ بوجھ اٹھا کر، تو میں تو پیدل بھی چلا جاؤں گا، بس جلدی کسی طریقے سے پہنچ جاؤں، مجھے یہ بتاؤ ہے کدھر؟ اس نے بتایا کہ یوں جاؤ گے مینار پاکستان آئے گا، مینار پاکستان سے بائیں جاؤ گے تو وہاں داتا صاحب کا مزار ہے، چلے جاؤ۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں عشاء کے بعد نکلا، عشاء کے بعد نکلا میں مینار پاکستان گیا، وہاں سے پیدل میں داتا صاحب پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ داتا صاحب۔ اب میں نے سوچا چونکہ میں تو وہاں سے خوف کھا کے نکلا تھا نا، میں نکلنے لگا کہ ایک بھائی نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا سلیمی بھائی وہ پتیلا، اس نے کہا رات تک پتیلے والا تھا، اب وسیلے والا ہو گیا ہو، اب پتیلا چھوڑو۔
کہنے لگا میں آیا، داتا صاحب آیا، دعا کرتا رہا یا اللہ کوئی دروازہ بند نہ ہو، کوئی ایک آدھا دروازہ کھلا ہونا چاہیے۔ میں جب پہنچا تو وہ جو سونے والا گیٹ ہے نا سامنے مزار شریف کے، ادھر پہنچا، وہ کھلا ہوا تھا۔ ادھر سے سحری کا ٹائم ہو گیا، وہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا، جب میں چل رہا تھا تو مجھے کسی نے بازو سے پکڑ لیا، سلیم بھائی آ گئے ہو؟ کہنے لگا میں دیکھ کے حیران ہو گیا، وہ بابا جو فورٹ آباس میں ملا تھا۔ میں نے کہا بابا جی آپ کدھر؟ فرمانے لگے میں تو کبھی کا انتظار کر رہا ہوں، تو آیا ہی نہیں، لیٹ ہو گیا۔ اس نے کہا جی میں تو خیر اب آیا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے کہا جی وہی مسئلہ جو میں ان سے پوچھ رہا تھا، وہی مسئلہ میرا آپ سے ہے۔ آپ نے فرمایا مسئلہ پتہ چل جائے گا، بعد میں بتا دیں گے، اب تو مہمان ہے، انگلینڈ سے آیا ہے، ڈاکٹر ہے، تو یہ بتا کھانا کیا ہے، کھانا پینا کیا ہے، ٹھنڈا یا گرم؟ اس نے کہا جی ٹھنڈے علاقے سے تو پہلے ہی آیا ہوں، کوئی گرم چیز اگر مل جائے نا، چائے کا بڑا شوقین ہوں، یہ مل جائے، گرم چیز ملے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کو باتوں میں لگایا، یوں ہاتھ کیا، چائے بھی آ گئی، بریڈ بھی آ گئی، انڈا بھی آ گیا، اور برتن میں رکھا رکھایا آ گیا، آپ نے اس کے سامنے رکھا۔ فرمایا چلو یہ کھاؤ، مسئلہ بعد میں بتائیں گے۔ اب ڈاکٹر نے جب اس کو دیکھا نا، چائے کا کپ، جس پلیٹ میں بریڈ رکھی ہے اس کو دیکھا، انڈے کو دیکھا، گرم گرم انڈا۔ اس نے کہا جناب اب تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگا یہ جو چائے کا کپ ہے یہ میرے گھر کے جو برتنوں کا سیٹ ہے اس سے لیا گیا ہے، یہ جس بریڈ رکھا ہے جس پلیٹ میں یہ میرے برتنوں کے سیٹ کی پلیٹ ہے، اور یہ جو انڈا تلا گیا ہے، تل کے بھیجا گیا ہے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے میری بیوی تل کے بھیجتی ہوتی ہے، اس ترتیب سے میرے پاس پیش کیا گیا ہے جیسے میری بیوی مجھے ناشتہ دیا کرتی تھی، یہ تو ویسے ہی پہنچا ہے، اور سب کچھ میرے گھر والا یہاں پہنچ گیا۔ تو جب میرے گھر والا ہزاروں میل دور سے میرا کپ لایا جا سکتا ہے، میرے برتنوں میں میرے گھر سے انڈا اور بریڈ لائی جا سکتی ہے، تو پھر وہ تخت بھی فلسطین سے یمن میں، بولے فلسطین سے یمن میں لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا جناب آپ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ میرا حل ہو گیا، اب میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ داتا صاحب کے یہاں حجرے میں ہی دفن ہے، اس کا نام محمد احمد سلیم ہے، انگریز تھا، لیکن جس کو کوئی مطمئن نہ کر سکا داتا صاحب نے اس کو بھی مطمئن کر دیا۔ اب اس نے اگلا سوال یہ کیا، اس نے کہا جناب آپ نے بلایا تھا، داتا صاحب کدھر ہے؟ داتا صاحب سے تو ملاقات میری ہو جائے، مزار تک تو چلا جاؤں۔ فرمایا مزار پہ جانے کی ضرورت کیا ہے، جس سے ملنے جانا ہے وہ تو تیرے سامنے بیٹھا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چنگیاں چنگیاں نال سانو پیار ہے، چنگیاں مل کے سارے چنگیاں چنگیاں نال سانو، چنگیاں چنگیاں نال سانو پیار ہے، اللہ دی سوں ساڈا بیڑا پار ہے، اللہ دی سوں ساڈا۔ یا اللہ جو میرے ساتھ مل کر پڑھ رہا ہے اس کا دین و دنیا میں بیڑا پار فرما دے، اللہ دی سوں ساڈا بیڑا۔ تو یہ جو کہتا ہے نا وہ ایک کھڈ والا مولوی جو کمرے سے نکلتا نہیں، کمرے میں بیٹھ بیٹھ کے فیس بک کی مولوی، یوٹیوب کا مولوی، کہ جناب بابے کچھ نہیں کر سکتے،
میں کہ واقعی تیرے بابا کچھ نہیں کر سکے تاہی تو پیدا ہوئے ہیں، تیرے ورگے پیدا ہوئے نا۔ ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا، ہزارہ کے ہیں، وہ بولی بھی بڑی اچھی ہے ان کی نا، ہزارہ کے مولوی صاحب ہیں، تو کہنے لگا جی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو جیلم کا انجینئر ہے، پلمبر ہے، یہ کہتا ہے کہ میں بریلوی بھی ہوں، پھر چند اس نے کہا نہیں جی میں تو مکتبہ فکر دیوبند سے ہوں، پھر اس نے کہا نہیں جی میں تو مکتبہ فکر اہل حدیث سے ہوں، آج کل اہل تشیعوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ اپنی زبان میں کہتا ہے بڑا دلچسپ، وہ کہنے لگا اس کا ڈی این اے کرانا چاہیے، یہ ہے کیا بلا۔ اور یاد رکھیے گا جب بھی مرزائیوں پر وقت مشکل آتا ہے نا، جب یہ تحریک لبیک والے نکلتے ہیں مرزائیوں کے خلاف، اسی وقت یہ شروع کر دیتا ہے چشتی رسول اللہ کا جواب دو جی، مجھے جناب اشرف علی رسول اللہ کا جواب دو جی، مجھے شبلی رسول اللہ کا جواب دو جی۔ حالانکہ تمام مکاتب فکر کے علماء اس کو جواب دے چکے ہیں، جو یہ مانے کہ چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ یا شبلی رسول اللہ، جو یہ مانے وہ کافر ہے، مسلمان رہ سکتا؟ بولیے مسلمان رہ سکتا؟ اور جس نے یہ لکھا، چونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ ان علماء کرام نے یہ لکھا ہوگا، جس نے یہ لکھا اور جان بوجھ کے شرارت کی، وہ بھی پکا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اب اس کو جواب مل چکا، اس کے باوجود یہ باز نہیں آتا، صرف ان مرزائیوں کو بچانے کے لیے نا، کہ ہم مرزے کو یہ کہتے ہیں نا کسی نبوت کا دعویٰ کی ہے، تو یہ پھر اس مسئلے کو چھیڑ لیتا ہے جان بوجھ کے، ان کا سہولت کار بنا ہوا ہے مرزائیوں کا۔ لیکن الحمدللہ سارے علماء کرام یا بڑے مرزے کے خلاف متحد ہوئے تھے یا اس چھوٹے مرزے کے خلاف متحد ہیں۔ کسی بھی مسلک کا مولوی آپ لے لیں، مفتی لے لیں، علامہ لے لیں، اس کو کوئی بھی ٹھیک سمجھتا نہیں، کیونکہ اس کا تو کوئی استاد نہیں ہے، اس کا تو کوئی مرشد نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کا کوئی مرشد نہ ہو، رب فرماتا ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے، اور یہ ان گمراہوں میں شامل ہے۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ سے ہمیں اس کی اور باقی ہر گمراہی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔